یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔ مال بناتے 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 نہ اپنا ہوش نہ بچوں کا ہوش۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ ایک شخص آئے، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں۔ اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہی ہے۔ بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا۔ تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو، روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر میں بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہو۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے وہ اپنا اندر دیتے تھے، تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھی۔ جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کی اپنی صفات کی وجہ سے ملی۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسن، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں، یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی۔ یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے۔ اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی،
اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے، ساری اولاد بھی ان سے ہوئی۔ حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا، اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی۔ تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ کے؟ اظہار محبت، خامدوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو، اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تھوڑا آگے بڑھتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ پکڑ کے یا ماتھے کا بوسہ دیتے، پھر ہاتھ پکڑے ہوئے ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اے دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی، اور جتنی بھی شکلیں، اس جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے، کیوں وہ بوجھ بن جاتا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی، میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ شریعت کا خلاصہ؟ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا، اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم، تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری تا سی بی ہوندہ ہی نہ آئی، 33 نمبر آئے تھا سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو کے۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھر گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔
ना आप उनका रिस्क बना सकते हो, ना उनका मुकद्दर बना सकते हो। उनको मोहब्बत दो, उनकी गलतियों पर फौरी मत टोको। आपस में भी बहन भाई एक दूसरे को मत टोको, मोहब्बत कम हो जाती। ये बहुत जहरीली चीज़ है। मेरे रब की कसम, पूरी दुनिया का समंदर का पानी इकट्ठा करूं तो उसकी कड़वाहट कम है और इसकी कड़वाहट ज़्यादा है। पूरी दुनिया के शहद के ज़ख़ीरे इकट्ठे करूं तो उनकी मिठास कम है और इसकी मिठास ज़्यादा है। हर सास की तमन्ना होती है कि बहू मेरी नौकर बन जाए, हर बहू की तमन्ना होती है कि सास मेरे थल्ले लग जाए। और अगर आपस में मोहब्बत हो तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत। मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी, किसी की बेटी को मैं लेकर आया, अब मैं उसे अपनी बेटी बना लूं तो कितना अच्छा रिश्ता है। और बच्ची के माँ बाप उससे चले गए तो खामिंद के माँ बाप मिल गए, वो उनको माँ बाप बना लें, वो उन्हें बेटी बना लें, तो बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन तकाबुल और शरीयत और सीरत ना जानने की वजह से लड़ाइयाँ। कभी खामिंद गर्म हो जाए बीवी चुप हो जाए, कभी बीवी गर्म हो खामिंद चुप हो जाए, बच्चे गर्म हो जाए माँ बाप चुप हो जाए, माँ बाप गर्म हो जाए बच्चे चुप हो जाए, इससे मोहब्बत बाकी रहती। तो ये इम्तिहान की जगह है, इसको इस तरह गुजारो कि इम्तिहान में पास हो जाओ। और कोई बड़ा काम नहीं है। मेरे नबी ने कहा 5 नमाजें हैं, साल के 30 रोज़े हैं, उसके बाद एक हदीस पे अमल कर लो। हज और ज़कात मालदारों पर है, मालदार के साथ सेहतमंद भी हो। हमने कहा एक हदीस पे अमल कर लो, सिर्फ एक हदीस, 4 बात। सिद्क़ हदीस, हमेशा सच बोलो, झूठ ना बोलो। हिफ्ज़ अमानतिन, कभी धोखा ना दो। हुस्न खलीक़तिन, अपने अखलाक अच्छे रखो। इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ। सच बोलो, धोखा ना दो। एक डॉक्टर किसी कंपनी से बेनिफिट लेकर उसकी दवा लिखता है जो कि मरीज़ की ज़रूरत भी नहीं, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। ये उसकी जान से खेल रहा है चंद पैसों की खातिर। और कई टेस्ट लिख देता है जो होने भी नहीं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं, और लेबॉर्ट्री वाले वो वहाँ डस्टबिन में डाल देते हैं और उसके पैसे लिख के आ जाते हैं। डॉक्टर को भी हिस्सा चला जाता है और इनको भी। ये धोखा है, ये धोखा ना देना किसी को। आपके पास आपका रिस्क आएगा, अल्लाह ने लिख दिया है, आएगा, ज़रूर आएगा। एक वजीफ़ा बताता हूँ, ये आजकल के पीरों के वजीफ़े नहीं, मेरे नबी कोई बड़े वजीफ़े नहीं बताते थे, बड़े छोटे छोटे मुख्तसर। एक सहाबे ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह रिस्क की तंगी है, कोई वजीफ़ा बता दो। अब आजकल को जो पाकिस्तान के हालात हैं, सारे ही लोग तंगी का शिकार हैं। तो चाहे ज़राअत है, चाहे तिजारत है, खुल्लम खुल्ला नुकसान हो रहे हैं। हमारी हर फसल करोड़ों के घाटे से हम बेच रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कोई वजीफ़ा बताएं। तो मेरे नबी ने फरमाया, अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, बावज़ू रहा कर तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। एक लोटा पानी, सितारा केमिकल दी लोड़ ही कोई नहीं, एक लोटा पानी बावज़ू रहो, उसका एक फ़ायदा और होगा, आपसे शैतान डरेगा। और तीसरा फ़ायदा, अल्लाह आपसे प्यार करेगा। चौथा फ़ायदा, फरिश्ते आपसे प्यार करेंगे। पांचवा फ़ायदा, बावज़ू मर गए तो शहीद मरेंगे। तो इतनी चीज़ें इस वज़ू के साथ जुड़ी हुई हैं। तो फिर नमाज पढ़ने को भी दी जाएगा। सिर्फ वज़ू के करने की सुस्ती से बच्चे नमाज छोड़ देते हैं। बावज़ू रहा करो, अल्लाह रिस्क बढ़ाएगा। और मौका मिले तबलीग में थोड़ा टाइम लगाया करो, इससे आपको सीखने को मिलेगा। कुरान की तिलावत करो, अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो, बार बार पढ़ो। अपने नबी की बेगमात की ज़िंदगी आप सब बच्चियाँ पढ़ो। वो कैसी औरतें थीं जिनके बारे में अल्लाह ने वो कह दिया जो कभी नहीं कहा कि ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बअद। मेरे नबी, ये जो 9 आपकी बीवियां हैं, इनके ऊपर आप कोई शादी नहीं कर सकते। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, और ना ही आप किसी को तलाक दे सकते हैं। ये आपकी दुनिया और जन्नत में बीवियां हैं। इतना बड़ा उनको एहसास मिला। तो उनकी ज़िंदगी पढ़ो ताकि आपके सामने कोई नमूना तो हो के करना क्या है। तो सारे भाई नियत करते हैं ना, बच्चे बच्चियाँ, एक नमाज नहीं छोड़नी, एक झूठ नहीं बोलना, एक धोखा नहीं देना,
ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا۔